باب نمبر 36 باب ما جاء فيما يقال اذا دخل المقابر۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں۔ قبرستان جب ہم جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اس بارے میں۔ حدیث نمبر 1546 حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک بن عبداللہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن عائشہ قالت فقدته تعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں یہ کہتے ہوئے قدم رکھا، کیا؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر سلامتی ہو مومنوں کے گھر، یعنی قوم مومن کے گھر، یعنی کہ چونکہ قبرستان ہمارا گھر ہے وہ۔ انتم لنا فرطون و انا بکم لاحقون، تم لوگ ہمارے پہلے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم، اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما اور ہمیں ان کے بعد فتنوں میں مبتلا نہ فرما۔ دوسری حدیث نمبر 1547 حدثنا محمد بن عباد بن آدم حدثنا احمد حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر كان قائلهم يقول السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ حضرت سلیمان بن بریدہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقابر یعنی قبرستان کو جایا کرتے تھے تو انہیں تعلیم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ کان قائلہم یقول، تو کوئی کہنے والا انہیں کہتا تھا کہ السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین، کہ تم پر سلامتی ہو مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ تو جب قبرستان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر السلام علیکم یا اہل القبور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سی دعائیں جو آئی ہیں ان میں سے جو دعا پڑھ سکتے ہیں قبرستان میں داخل ہونے پر۔ اب ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا اور اندازہ ہوتا ہے مسلمانوں کہ سلام کرنے کے سلسلے میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے تو آپ اسے سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ سویا ہوا انسان سلام کا جواب نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کی حالت میں وہ سلام کا آپ کے جواب نہیں دے گا، لہذا وہاں بھی منع ہے۔ سلام ایسے انسان کو ہم کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا جواب دینے پر قادر ہو، دے سکتا ہو۔ اب ہم قبروں پر قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں سلام کرنے کا حکم ہمیں حدیث سے مل رہا ہے، تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ مر نہیں جاتا بلکہ زندہ رہتا ہے۔ ہڈیوں کا گل سڑ جانا، جسم کا گل سڑ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ زندگی جسم کا نام نہیں بلکہ اصل زندگی روح کا نام ہے، اور وہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اب مومنوں اور کافروں کے روح میں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ ہماری باتوں کو سنتی سمجھتی ہے اور ہماری باتوں کا جواب بھی دیتی، لیکن ہم ان کی باتیں سن نہیں سکتے، ہمارے کان ایسے نہیں کہ ان کی باتیں سنیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو یا اللہ اپنے ولیوں کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو نوازتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سن بھی سکتے ہیں۔ جب جنگ بدر میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان لوگوں کی موت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان لوگوں کو بھی ایک گڑھے میں ڈلوا دیا، تو ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، اے شیبہ، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے رب کا وعدہ سچا پایا؟ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے جا کر کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ لوگ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا سن سکتے ہیں جتنا تم یعنی عام لوگ، جتنا زندے لوگوں کے کان نہیں سن سکتے، اس سے زیادہ
یہ لوگ سن سکتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد جسم جو ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح جو ہوتی ہے وہ ہمارے مادی جسم سے، اس جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے زیادہ اس کے اندر قدرت اور تصرف کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کافر بھی مرنے کے بعد سن سکتا ہے لیکن ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک عام مومن یہ ہوتا ہے کہ سن سکتا اور ہمارے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے لیکن اپنی جگہ سے جا نہیں سکتا۔ اجازت اس کو اگر ہوتی ہے تو ان کی روح بھی گھومتی ہے۔ اور کچھ خاص اللہ کے ولی، انبیاء یہ جو ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف کی بھی قدرت عطا فرماتا ہے، جو بہت سے واقعات سے، بہت سے احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جب معراج پہ گئے تو سب سے پہلے آپ بیت المقدس گئے، وہاں آپ کی ملاقات تمام انبیاء کرام سے ہوتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں اور انہیں موت آئی وہ ایک آنی موت ہوتی تھی۔ آنی یعنی انبیاء کرام کے لیے جو موت ہے وہ فقط ایک آن اور ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، لیکن واپس ان کی روح ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر تصرف کا یہ عالم کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان سب کو نماز پڑھانے کے بعد جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر سب کو آسمانوں پر بھی دیکھا۔ اب اس پر یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر پہنچے تو ان سے پہلے یہ لوگ پہنچ گئے، یعنی رسول سے زیادہ رفتار ان لوگوں کی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بادشاہ چلتا ہے تو وہ خرامہ خرامہ چلتا ہے، اور جو اس کے سپاہ ہوتے ہیں، جو ان کے خدام ہوتے ہیں، وہ انہیں آگے آگے چلنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تمام لوگ اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ لوگ استقبال میں آپ سے پہلے ان جگہوں پر پہنچ گئے جہاں انہیں پہنچنے کا حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ خرامہ خرامہ ہمارے حساب سے اتنا لمبا تھا کہ آج سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی کوئی بھی جہاز یا کوئی راکٹ کسی طرح نہیں بنا سکی اور نہ قیامت تک بنا سکتی ہے جو اس رفتار سے جائے اور اس رفتار سے واپس آئے۔ کہ رسول جب گئے تھے تو ان کی گھر کی زنجیر ہل رہی تھی، واپس آئے تو بھی وہ زنجیر ہلتی ہوئی ہی ملی، اور بستر کی جو گرمی ہوتی ہے آدمی کے اٹھنے کے بعد تو وہ بستر بھی اسی طرح سے گرم تھا۔ باب نمبر 37، باب ما جاء فی الجلوس فی المقابر۔ یہ باب ہے قبرستان میں بیٹھنے کے بیان میں۔ قبرستان میں بیٹھنا الگ ہے اور قبر پر بیٹھنا الگ ہے۔ تو قبرستان کی جو زمین ہوتی ہے وہ جہاں پر قبر نہ ہو اس زمین پر بیٹھنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1548، حدثنا محمد بن زیاد حدثنا حماد بن زید عن یونس ابن خباب عن المنہال ابن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فقعد حیال القبلہ۔ براء بن عازب سے مروی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو آپ قبلہ کی جانب بیٹھے۔ حدیث نمبر 1549، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قیس عن المنہال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فانتهينا الى القبر فجلس كأن على رؤوسنا الطير۔ براء بن عازب سے مروی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں نکلے تو ہم قبر تک پہنچے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سب لوگ ایسے بیٹھے تھے كأن على رؤوسنا الطير، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ ایک انسان اتنی خاموشی سے بیٹھ جائے کہ پرندہ بھی وہ سمجھے کہ یہاں پر مطلب وہ انسان نہیں بلکہ کوئی لکڑی ہے جس پر ہم جا کے بیٹھ جائیں، یعنی اور انسان کو یہ ڈر ہو کہ ہم اگر ہلیں گے تو ہمارے سر کا پرندہ اڑ جائے گا۔ اور یہ محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں تو وہ اونٹوں کے سر پر کچھ ہوتا ہے جو ان کے کھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ کے سر سے پرندے نکال کر کھاتے ہیں اور اونٹ کو بیماری سے نجات ملتی ہے۔ تو جب وہ پرندہ آتا ہے اونٹ کے سر سے کھانے کے لیے تو اونٹ ہلتا نہیں ہے کیونکہ اس کے سر پر پرندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام
کہتے ہیں کہ ہم اتنے خاموش تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی قبرستان میں جا کر کسی طرح کی بات کرنا یہ سخت منع ہے، کیونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہو سکے تو وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، یا اس میت کے لیے استغفار کرتے رہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں رہیں، دنیاوی باتوں میں ہنسی مذاق میں مشغول نہ ہوں۔